اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے رشتہ داروں کا حق بیان کیا سورہ بنی اسرائیل میں. وَآتِ ذَا الْقُرْبَى، بڑی اہم آیت ہے. فرمائی دیکھو رشتے دار کا لفظ نہیں استعمال کیا، قربا، جو جتنا قریب ہے تمہارے. اور یہ ایک ٹرم ہے، اصطلاح ہے، یعنی بلڈ کے لحاظ سے تمہارے جتنا قریب ہے اس کو اس کا حق دو. تو اس میں بتا دیا کہ اس کے حق کی علت کیا ہے، اس کا قربت والا ہونا. تو جتنا قریب ہے اتنا حق اس کا زیادہ، یعنی اس کے ساتھ حسن سلوک کا حکم اتنا زیادہ. تو یہاں قرابت سے مراد کیا ہے؟ گوشت پوش میں آئی بات سمجھ، بلڈ میں. تو بلڈ میں سب سے پہلے تو والدین ہیں، ان کا تو بتا دیا. بلڈ ریلیشن میں والدین کے بعد سب سے پہلے کون آتا ہے؟ بھائی اور بہنیں. باپ دادا جو ہے نا، دادی اور نانی، یہ سب ماں باپ ہی کے حکم میں ہیں. جو احکام والدین کے ہیں 100% وہ والدین دادا دادی کے بھی ہیں، ان میں اور والدین میں کوئی فرق نہیں رکھا شریعت نے، وہی حکام ہے. البتہ وراثت میں بس فرق رکھا ہے. تو دوسرا کون ہے سب سے پہلے رشتہ داروں میں؟ بھائی اور بہنیں. اچھا یہ لوگ کہتے ہیں بہن بھائی، امی ابو. قرآن کا جو طرز ہے نا وہ ہمیشہ مرد کو پہلے ذکر کرتا ہے قرآن، اور عورت کو بعد میں. والد باپ کو کہتے ہیں، والدین. تو اللہ نے لفظ باپ کو دگنا کر کے ماں کو اس کے تحت ضمناً داخل کر دیا. قرآن میں جہاں بھی ہم دیکھتے ہیں نا، مرد کا ذکر ہمیشہ پہلے ہے، کہیں کہیں عورت کا پہلے. اس میں کوئی خاص حکمت ہے. تو اس لیے صحیح ٹرم کیا ہے؟ بھائی اور بہن. لیکن اگر زبان پہ چڑھا ہوا ہے بھائی تو اتنی کوئی پریشان ہونے کی ضرورت، پہلے کم مسائل کم ہے، ٹھیک ہے نا. وہ کہیں گے یار ایک نئی مصیبت میں ڈال دیا. اب وہ ماں باپ بول دیا تو استغفار کر رہا ہے 2 رکعت پڑھ کے، مفتی صاحب نے ماں باپ بولنے سے. یہ الفاظ ہیں، کوئی بول لے تو ٹھیک ہے، نہیں تو چلتا ہے سب. تو ماں باپ کے بجائے کیا بولنا چاہیے؟ باپ ماں. مشکل ہے اس لیے کہہ رہا ہوں کہ ٹینشن لینے کی نہیں. بہن بھائیوں میں کیا بولو؟ بھائی اور بہن. خواتین و حضرات میں حضرات و خواتین. قرآن کا اس طرح ایسا ہی ہے کہ قرآن ہمیشہ مرد کا پہلے ذکر کرتا ہے، عورت کا بعد میں. یہ جو ہے نا لیڈیز فرسٹ، اسلام میں ایسا نہیں ہے. اسلام میں کیا ہے؟ مرد سپیریئر ہے، قوامون علی النساء. ہاں عورت چونکہ کمزور ہے، کمزوری کی وجہ سے اس کو ترجیح دینا یہ اسلام کہتا ہے. جیسے بس میں ایک خاتون کو ایک سیٹ ہے، خاتون کھڑی ہوئی ہیں، آپ بیٹھے ہوئے ہیں، تو یہ بے شرمی کی بات ہے. آپ کس کو سیٹ دے دیں؟ خاتون کو. اس لیے کہ وہ کمزور ہے. آپ آدمی ہو، آپ کھڑے ہو کر لمبا سفر کر لو گے. اس کے لیے کھڑے ہو کر سفر کرنا ایک تو مشکل بھی ہے اور حیا کے بھی خلاف ہے. اس لیے اس بیس پر لیڈیز فرسٹ اگر کوئی کرتا ہے کہ پہلے آپ، ٹھیک ہے نا. وہ سنا ہے لطیفہ پہلے آپ والا؟ سنا دوں؟ چلو رہنے دو یار، وہ تھوڑا فریش ہو جائیں گے. موضوع سے تعلق نہیں ہے لیکن سنا دیتا ہوں، پھر میں جلدی سے اس بات کو مکمل کرتا ہوں. وہ ڈاکٹروں نے نا ایک گولی ایجاد کی. اس گولی کا تجربہ یہ تھا کہ جو بھی کھائے گا، جو خاتون جو پریگنینسی میں کھائیں گی تو بچہ با ادب پیدا ہوگا. بچہ کیسا پیدا ہوگا؟ تو ایک خاتون کو کھلایا، بچہ جب پیدا ہوا تو پیدا ہوتے کہہ رہے آداب. سائنسدان بڑے خوش ہوئے کہ یار یہ بڑا زبردست تجربہ رہا. تو اگلی خاتون کو بہت ساری گولیاں اکٹھی کھلا دی. یار ایک گولی پہ اتنے آداب تو وہ تو مرزا غالب پیدا ہوگا. صحیح ہے نا. جب وہ کئی گولیاں کھلا دیں تو اب کیا ہوا کہ ولادت ہی نہیں ہو رہی. بڑا مسئلہ ہو گیا. ہفتوں گزر گئے. الٹرا ساؤنڈ سے پتا چلا ایک بچہ دوسرے سے کہہ رہے پہلے آپ، وہ کہہ رہے پہلے آپ، پہلے آپ کہہ رہے. جڑواں بچے تھے، سب ایک دوسرے کہہ رہے پہلے آپ. ٹھیک ہے. تو اتنا ادب بھی صحت کے لیے ٹھیک نہیں ہے. خیر، تو اللہ تعالیٰ نے قرابت داروں کا تذکرہ کیا. تو قرابت دار میں سب سے پہلے کون ہے؟ بھائی اور بہن. آج کل دور دور کے رشتہ داروں کو بہت پوچھا جاتا ہے، بھائی بہنوں کو لیفٹ نہیں کرائی. تو بھائی بہنوں کو کے ادب کیا ہے وہ تو بڑا لمبا ٹاپک ہے. ایک مختصر آپ کو بتا دوں، جو 100 سونار کی اور ایک لوہار کی. بھائی بہت سارے حکام ہیں نا، وہ تو گل ویلے دی تھے پھل موسم دا کہہ لو، یا 100 سونار کی ایک لوہار کی. وہ کیا ہے کہ بھائی بہنوں کو نا لفافے میں پیسے ڈال کے گفٹ دے دیا کرو بس، معذرت کے ساتھ. اس سے جتنی رشتہ داری مضبوط ہوتی ہے کسی اور چیز سے، یہ سمت بانڈ ہے. ایسے ٹوٹی ہوئی رشتہ داری کو لفافہ چپکے سے چھپڑ میں، یہ لو بھائی 5 روپے 10 روپے نہیں، ذرا تگڑی رقم بتائے بغیر، کسی کو پتہ ہی نہ چلے کسی کو، ادھر آ یہ لو بھائی ہدیہ. تہادوا تحابوا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک دوسرے کو ہدایہ دیا کرو، اس سے آپس میں محبت بڑھتی ہے. تو ہدیہ ایسی چیز جس سے وہ خوش ہو جائے. اور جتنا انسان روکڑے سے خوش ہوتا ہے نا، اتنا کسی اور چیز سے خوش نہیں. حقیقت ہے. دیکھو پولیس والے کتنا تنگ کر رہے ہوں، کس قدر مصیبت میں
آپ ان کو دعائیں دو, یار آپ بہت اچھے ہو, خوش ہوں گے تھوڑا سا, خوش ہوں گے لیکن تھوڑا سا. اور کچھ آپ نے ان کو کیا کیا کہ جو ہے نا وہ کوئی کارڈ اپنا نکال کے دے دیا کہ میں ڈاکٹر ہوں, آپ کبھی آئیں تو علاج کرنا ہو, خوش ہوں گے مگر تھوڑا سا. آپ نے 500 روپے کا نوٹ پکڑا دیا, السلام علیکم کہتے ہیں کہ نہیں کہتے؟ جب بھی گزرو گے کبھی بھی آپ کو نہیں چھیڑیں گے, ہمیشہ کے لیے. چاہے اب آپ بم لے کے گزر جاؤ وہاں سے, صحیح ہے نا, آپ توپیں لے کے, توپ میں بیٹھ کے نا, ٹینک میں بیٹھ کے گزر جاؤ, ان کو یاد رہتا ہے کہ اس نے مجھے کیا دیا تھا, 500 روپے دیے تھے. حقیقت بتا رہا ہوں آپ کو, توپیں راکٹ میں بیٹھ کے گزر جاؤ, آپ کو پولیس والا کچھ نہیں کہے گا. روکھڑے میں اللہ نے اتنی طاقت رکھی ہے, تبھی تو قرآن بار بار کہہ رہا ہے کہ اللہ کی راہ میں خرچ کرو, خرچ کرو. ہدیے بھی ٹھیک ہیں, گفٹ بھی صحیح ہے, جیسے کوئی باہر سے آتا ہے کچھ چیزیں لے آیا, کھجوریں لے آئے, زمزم لے آئے, وہ بھی ٹھیک ہے. لیکن جتنی طاقت اللہ نے روکھڑے میں رکھی ہے, اتنی طاقت اللہ نے, جتنی یعنی یوں بھی کہہ سکتے ہیں سکہ رائج الوقت میں اللہ نے جو طاقت رکھی ہے, وہ طاقت اللہ نے کسی اور چیز میں نہیں رکھی. دیکھو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, رشتہ داری توڑنے والا جنت میں نہیں جائے گا. اب رشتہ داری جوڑنے میں بہت ٹائم لگتا ہے, ہر ایک سے اخلاق سے بات کرو, تمیز سے بات کرو, وہ ظلم کر رہا ہے آپ اس کے ساتھ اچھا سلوک کرو. آج کل اتنا اسٹیمنا لوگوں میں نہیں ہے, اینٹ کا جواب پتھر سے دیتے ہیں کیونکہ برداشت ختم ہو گئی نا. اس لیے میری نظر میں سب سے بہترین طریقہ ہے, جو مرضی جیسا مرضی سلوک کر لو اس کے ساتھ, پیسے پکڑا دیا کرو, روزانہ پکڑ کے پیٹو گے بھی نا اس کو, پھر بھی کچھ نہیں کہے گا. آئی بات سمجھ, ایسی چیز ہے, کیونکہ پیسوں سے انسان کی حاجتیں پوری ہوتی ہیں. جب دیکھیں نا پیسے اتنے ہوں, دیکھو سمت بانڈ آپ نے اتنا سا تیلی سے یوں کر کے لگایا تو تھوڑی جڑے گا, تو جتنا زیادہ برتن ٹوٹا ہوا ہے سمت بانڈ اتنا ہی زیادہ لگانا پڑے گا. سمت بانڈ بولنا چاہیے. تو جتنا زیادہ برتن ٹوٹا ہوا ہے سمت بانڈ اتنا ہی, تھوڑی سی خراش آئی ہے تو ذرا سا الفی کا ایک قطرہ ٹپکا دو کافی ہے. تو ایسے ہی رشتہ داری تھوڑی سی ٹوٹی ہوئی تو 5 روپے میں کام چل جائے گا. ایک دن ویسے ہی سلام کرنا بھول گئے تھے بھائی صاحب کو, گزر رہے تھے, اب بھائی کو سلام نہیں کیا آپ نے, وہ اس کو غصہ آ گیا, یار یہ تمیز نہیں ہے اس کو, تو کبھی 50-100 روپے میں بھی کام چل جائے گا, ٹھیک ہے نا. لیکن زیادہ ٹوٹی ہوئی ہے, جیسے کہ آج کل ہوتا ہے, سب ایک دوسرے سے منہ موڑ کے بیٹھے ہوئے ہیں. اور رشتہ داری جوڑنے میں سب سے بڑی مصیبت یہ ہے کہ ہم میں سے ہر شخص یہ کہتا ہے کہ اس نے میرے ساتھ کیا کیا جو میں اس کے ساتھ اچھا سلوک کروں. یہ بہت بڑی ایک, اس کو مہذب لفظ تو نہیں ہے لیکن حقیقت ہے کہ اس کو خناس کہہ سکتے ہو آپ. یہ دماغ میں کیا ہے, خناس. یہ مطلب ہی نہیں ہے رشتہ داری جوڑنے کا. اکثر میں نے دیکھا ہے کہ لوگ کہتے ہیں یار وہ ان کا جو ہے نا میرے ساتھ, مجھے اس موقع پہ بھی نہیں پوچھا, مجھے ضرورت تھی پیسوں کی, اس موقع میں بھی نہیں خیال کیا, میرے بھائی نے بھی نہیں کیا, بہن نے بھی نہیں کیا, یہ بھی نہیں, ہر وقت مجھے طنز کرتے ہیں, تانے کرتے ہیں. میں کیوں ان سے بھائی, میں کیوں ملوں ان سے. میں ان سے کہتا ہوں ٹھیک ہے نہ ملو, ملنے سے اگر نفرتیں پیدا ہو رہی ہیں تو نہ ملو, لیکن اللہ نے تمہیں اچھی تنخواہ دی ہے, سیلری دی ہے, تو خرچ کرو ان کے اوپر, ہدیہ دے دیا کرو. اور اگر بعض لوگوں کو نا پیسے لیتے ہوئے شرم آتی ہے, پیسے دو تو اپنی بے عزتی محسوس کرتے ہیں, حالانکہ اس میں بے عزتی کی بات ہے نہیں, تو پھر ان کو کچھ چیز گفٹ, بھائی ان کو کوئی چیز دے دی آپ نے, بھائی بہنوں کو کوئی اچھا سا موبائل لے کے دے دیا, کوئی جناب ڈبہ پیک, ابھی عید آ رہی ہے, دے دو لے کے اپنے بھائی یا بہن کو, اور جناب اس کو پیکج کرا دو. کیا خیال ہے؟ یا اور کچھ بائک لے کے دے دو چھوٹے بھائی کو. بہت افسوس کی بات ہے یار, چھوٹے بھائی کو بائک لے کے دے دو, تھوڑا ویلیاں شیلیاں لگا لے گا بیچارہ, تو خود ہی گر کے مر جائے گا, جان چھوٹے گی آپ کی, ویلیاں لگائے گا. ہم نے ایک دفعہ کہیں سی وی یو پہ گئے تو وہاں ویلیاں لگا رہے تھے لڑکے. میں نے اپنے دوستوں سے کہا, میں نے کہا اس سے بڑی حماقت دنیا میں کوئی ہے نہیں کہ پبلک کو خوش کرنے کے لیے اپنی جان کو ہتھیلی میں رکھا ہوا ہے. انہوں نے کہا بھائی نہیں, بڑی پریکٹس ہے, اللہ کی قدرت, تھوڑی دیر میں گرا اور سر کھل گیا اس کا, اور ایمبولینس آئی ہے, لگ رہا تھا کہ انا للہ اس کا ہو چکا ہے. میں نے کہا یہ دیکھو یہ حال ہے. تو گفٹ دینے میں کیا ہوگا جتنا, ہاں میں یہ کہہ رہا تھا کہ یہ ضروری نہیں ہے کہ وہ آپ کے ساتھ اچھا سلوک کریں تو کریں, اس کو رشتہ داری جوڑنا نہیں کہتے. یہ تو دنیا میں ہر آدمی کرتا ہے کہ آپ کے ساتھ کوئی اچھے طریقے سے ملے گا تو آپ بھی اس کے ساتھ اچھے طریقے سے ملو گے. یہ کوئی رشتہ داری کا, یہ تو دوست کے ساتھ بھی ایسا ہوتا ہے. یہ تو ہر آدمی, محلے والوں میں کوئی بھی شخص آپ کے ساتھ اچھا کرے گا تو آپ اس کے ساتھ اچھا کرو گے. پھر رشتہ داری کا مطلب کیا ہوا؟ رشتہ داری کا مطلب صحیح حدیث میں سل من قطعک, جو رشتہ دار تم سے برا سلوک کر رہا ہے اس سے بھی تم نے جوڑ کے رکھنا ہے, اس سے اچھا سلوک کرنا ہے. ہاں یہ ضرور ہے کہ اس سے
ملاقات کرنے میں بعض دفعہ فتنہ ہوتا ہے, وہ طنز کرنا شروع کر دیتا ہے, پھر پھٹے کا امکان ہوتا ہے, تو پھر اچھا سلوک دوسرے طریقے سے کیا جائے. وہ دوسرا طریقہ میرے ذہن میں کیا ہے اور احادیث سے بھی ثابت ہے, اس کو موقع پر ہدیہ دے دیا جائے. کوئی بیمار ہے تو عیادت کر لی جائے, وہ بیمار ہو گیا تو بولو بھائی ٹھیک ہے جو مرضی آپ کا سلوک ہے, لیکن ہم تو عیادت کریں گے, ہم تو خیریت معلوم کریں گے, کسی چیز کی ضرورت ہوگی, دوا چاہیے, پیسے چاہیے, کوئی اچھا ڈاکٹر چاہیے, جو مدد ہم آپ کی کر سکتے ہیں آپ کے ساتھ کریں گے. تو یہ بہت ضروری ہے میرے بھائی. آپ بھائی بہنوں کو چھوڑ کر, چند دن پہلے میرے پاس کسی کا فون آیا کہ میری بہن ایک نفسیاتی پاگل ہے, اور وہ صاحب شاید میرا بیان سن بھی رہے ہیں, وہ کہنے لگے کہ مجھے خودکشی کے خیالات آتے ہیں, بہن ایسی پاگل ہے, ہمارے لیے اس کو سنبھالنا مشکل ہو گیا. سگی بہن ہے, چیختی ہے جب دورے پڑتے ہیں. تو میں نے کہا بھائی نفسیاتی ڈاکٹر کو دکھاؤ. کہہ رہے ہیں ڈاکٹر کو دکھاتے ہیں, جب تک گولیاں کھاتی ہے صحیح, جیسے ہی گولی کا اثر ختم ہوا پھر یہی. تو میں کیا کروں, کہاں جا کے سر ماروں, ایسے اس کی کنڈیشن, والد بھی نہیں ہے, بھائی پہ ساری ذمہ داری. میں نے اس سے کہا دیکھو میرے بھائی, یہ بہن ہے, خونی رشتہ ہے, اس کو آپ چھوڑ کر نہیں جا سکتے, صبر کرو صبر کرو صبر کرو. میں نے کہا تمہیں کوئی زیادہ عبادت کی ضرورت ہی نہیں ہے, اس بہن کو پالنے پہ ہی اللہ تمہارے سارے گناہ بھی معاف کرے گا, اور تمہیں ایسے ایسے مقامات تک پہنچائے گا جہاں تک بڑے بڑے بزرگ اور اولیاء اللہ نہیں پہنچ سکے تھے. دیکھو یعقوب علیہ السلام سے اللہ نے بیٹے چھینے, کیوں؟ یعقوب علیہ السلام پیغمبر تو تھے, مگر اللہ ان کو بہت اونچے پیغمبروں میں لے جانا چاہتے تھے. قرآن میں سارے پیغمبروں کا نام ذکر نہیں ہے, یعقوب علیہ السلام کا نام بہت جگہوں پر ہے. تو اللہ بہت اونچے مقام تک لے جانے کے لیے بھی کسی کو آزمائشوں میں ڈال دیتے ہیں. تو میں نے کہا بھائی صبر کرو, اور کوئی حل نہیں ہے, ہم انگریز نہیں ہیں کہ کچھ بھی ہو رشتہ دار کو فوراً. میں نے کہا علاج کے لیے تو چلو ٹھیک ہے, کسی سینٹر میں جمع, نفسیاتی ہاسپٹل میں جمع کرایا جا سکتا ہے, وہ تو ہوتا ہے, وہ لوگ قابو کرتے ہیں, کچھ ایسے علاج کرتے ہیں, لیکن مستقل بنیادوں پہ اس کو چھوڑ کے بھول جانا کہ بس, بعض لوگ مار بھی دیتے ہیں. ایک بدبخت کو میں نے دیکھا یہاں نیو کراچی میں, دوپہر گرمی میں ایک شخص دھوپ میں نیچے لیٹا ہوا ہے زمین پہ, اس کے ہاتھ پاؤں مفلوج ہیں, وہ نہ چل سکتا ہے نہ کسی چیز کو پکڑ سکتا ہے, زمین پہ لیٹا ہوا ہے نا, کیونکہ نہ وہ بیٹھ سکتا ہے, اس کی کمر بھی چھوٹی تھی, کبڑی تھی, بیمار تھا. بیمار کا مطلب یعنی معذور, ویسے بیمار نہیں ہے, داڑھی ہے, اس کے سر پہ ٹوپی ہے, دھوپ میں سڑک پہ بیٹھا ہوا ہے, بیٹھا ہوا کیا, لیٹا ہوا ہے, لوگ اس کے پاس پیسے ڈال ڈال کے جا رہے ہیں. میں نے تفتیش کی, پتا چلا کہ اس کا بڑا بھائی اس کے ذریعے پیسے کما رہا ہے. یہ معذور پیدا ہو گیا گھر میں ایک بھائی, تو اس کو داڑھی بھی رکھوائی تاکہ چہرے سے نورانی لگے, اور سر پہ ٹوپی پہنائی. یہ بھائی کچھ بھی نہیں کر سکتا, نہ ہاتھ کام کر رہے ہیں نہ پاؤں کام کر رہے ہیں. تو اب بڑے نے کیا کیا, اس چھوٹے کو کمائی کا, اس کو دھوپ میں سڑک کے کنارے, کیونکہ دھوپ میں جب کوئی فقیر بیٹھا ہوتا ہے نا, لوگ زیادہ ترس کھاتے ہیں, اور یہ دھوپ میں بیٹھا ہوا ہے, تو یہ اسی کو کیش کراتے ہیں. کس قدر عذاب میں ڈالا ہوا ہے اپنے بھائی کو. اللہ کے بندے, تو اس کے ذریعے جنت کما سکتا تھا, اور تو اپنی ساری نیکیاں برباد کر رہا ہے. کتنا بڑا عذاب ہے, اس سے بڑا بھی کوئی کبیرہ گناہ ہوگا. خونی رشتہ, سگا بھائی, جس کی کفالت کا تمہیں حکم تھا, شریعت کہے تم اس کو کما کے کھلاؤ. ایک پیٹ نے دونوں کو جنا ہے, اور ایک چھاتی سے دونوں نے, کتنا قریبی رشتہ ہوتا ہے. ایک ہی چھاتی سے دونوں کو دودھ پلایا, اور ایک ہی پیٹ نے دونوں کو جنا, اور کیسے بہن بھائی بچپن میں چپک چپک کے ایک دوسرے کے ساتھ سوتے ہیں, کتنا قریبی تعلق ہوتا ہے, کیسے کئی سالوں تک آپس میں کھیلتے ہیں, اور بڑے ہو کر یہ حال ہو گیا کہ ایک دوسرے کو کاٹنے کے لیے دوڑ رہے ہیں. اللہ بے دینی کے عذاب سے, اس لیے کہتا ہوں یاد رکھو, جس کی زندگی میں اسلام نہیں ہے نا, وہ درندہ ہے, درندہ, کچھ بھی بن سکتا ہے وہ. تم ان ملکوں کی ظاہری ترقی کو مت دیکھو, ان کے اوپر سے جو ایٹیٹیوڈ ہے نا, تھینک یو, اور یہ ان چیزوں کو مت دیکھو. یہ اوپر کے اخلاق ہیں, یہ روح نہیں ہے. اتنے اچھے ہوتے تو باپ کو کیوں اولڈ ہاؤس میں جمع کراتے بھائی؟ ہمارا بدتمیز سے بدتمیز انسان بھی اپنے بوڑھے باپ کے ساتھ یہ سلوک نہیں کرتا. یہ صرف دکھلاوا ہے. ایئر ہوسٹس کے جو اخلاق ہیں وہ اخلاق نہیں ہوتے. اس مسکرانے کے اس کو پیسے ملتے ہیں. اگر وہ گھر میں اپنے باپ سے, اپنے شوہر سے, اپنے بھائیوں سے ایسے تمیز سے بات کرتی ہے, پھر یہ اخلاق ہیں. کس قدر میں ہل گیا اس منظر کو دیکھ کے. میں نے کہا کیا اپنے لیے جہنم کی آگ کا سامان پیدا کر رہے ہیں. اپنے بھائی پہ ترس کھانا چاہیے. اس کو دھوپ میں لا کے صبح سے لٹا دیا, وہ پیسے کما رہے, وہ کچھ بھی نہیں کر سکتا بیچارہ, نہ ہاتھ نہ پاؤں, بول بھی نہیں پا رہا تھا, وہ زبان میں بھی اس کے یعنی معذور تھا, اپنا غم زبان سے بھی نہیں بیان کر سکتا تھا وہ. تو بڑے بڑے بدبخت دنیا میں پڑے ہوئے میرے بھائی. اللہ نے اسی وجہ سے دو انتہائیں پیدا کی ہیں. ایک طرف اللہ نے بڑی خوبصورت جنت, اور ایک طرف اللہ نے بہت خطرناک جہنم کی آگ. کیونکہ اللہ نے
اللہ کو معلوم تھا کہ انسان نیوٹرل نہیں ہوتا, یا تو بہت اچھا ہوتا ہے یا بہت برا ہوتا ہے. جو برائی کے راستے پہ چلتا ہے نا پھر وہ آگے نکلتا ہے, جو اچھائی کے راستے پہ چلتا ہے تو پھر وہ اچھائی پہ چلتا چلا جاتا ہے. تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے کیا حکم دیا کہ رشتہ داروں کو بولو بھائی جوڑنا ہے. بھائی کبھی پٹایا جائے کرے نا تو جا کے پوچھا کرو کس نے مارا. پی جاتے ہیں بھائی, حرکتیں ہی ایسی ہیں, تھوڑی تحقیق کیا کرو. قتل ہو جائے تو قاتل کو چھوڑو نہیں. اب کیا ہوتا ہے, مرڈر ہو گیا سگے بھائی کا, لوگ کہتے ہیں بس ٹھیک ہے یار چھوڑو جانے دو یار. تفتیش کرو کون ہے قاتل, جو اس کے خلاف کر سکتے ہو قانونی طور پر کسی بھی طریقے سے وہ کرو اس کے خلاف. تمہارے بھائی کو مارا ہے اس نے, کیسے چھوڑ دو گے اس کو؟ ہاں پکڑنے کے بعد اس کو سزا مل رہی ہے, اس سے دیت, پھر وہ بہت زیادہ عاجزی کرتا ہے, اس کو احساس ہو جاتا ہے, پھر آپ دیکھتے ہو تو پھر شریعت نے ترغیب دی ہے کہ دیت لے کے چھوڑ دو. لیکن آج کیا ہے, جرائم ہوتے چلے جا رہے ہیں. کہتے چلو جس سے بھی تعلق ہے, صرف رشتہ داروں کا تو بہت زیادہ حق ہے اس لیے میں نے بتایا, ورنہ جس سے بھی محبت ہو تو پھر اس محبوب کے دشمنوں سے دوستی بولو بھائی نہیں ہونی چاہیے. تو لیکن چونکہ رشتہ داروں کا حق سب سے پہلے اس لیے میں نے بتایا. آگے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وَإِمَّا تُعْرِضَنَّ عَنْهُمُ ابْتِغَاءَ رَحْمَةٍ مِّن رَّبِّكَ تَرْجُوهَا, اگر خرچ کرنے کے لیے تمہاری جیب میں پیسے نہیں ہیں, لَهُمْ قَوْلًا مَيْسُورًا, عمدہ بات کہہ کے ٹہلا دیا کرو. یہ نہیں کہا کرو کیا ہر وقت چخ چخ کر کے دماغ کھایا ہوا ہے میرا, میں ہی ملا ہوں سارے محلے والوں کو پیسے مانگنے کے لیے. لیکن اس میں یہ ذہن میں رکھیں کہ فراڈیوں کو نہ پکڑانا شروع کر دیں. ابھی میں چونکہ رمضان میں لوگ مجھے زکاتیں دیتے ہیں نا تقسیم کرنے کے لیے, تو کچھ تو اب رمضان میں نا میرے پاس عجیب عجیب سی چیزیں آنا شروع. میں دور سے اسٹائل کو دیکھ کے اندازہ لگا رہا ہوں چندہ مانگنے آ رہا ہے. وہ آ رہا ہوتا ہے ایسے معصوم بن کے, بڑے بڑے فراڈی ہیں اس میں, اتنے بڑے بڑے فراڈی ہیں, آپ تحقیق کرو پتہ چلتا ہے کہ وقت اتنا کھا رہا ہے اتنا کما رہا ہے. ایک مسجد میں آئے گا ایسا روتا ہوا ملے گا, پھر وہاں جا کے دوسرے مسجد کے امام صاحب سے وہی اسٹائل, پتہ نہیں کہاں سے ٹریننگ کی اس اسٹائل کی, ایک اسٹائل سے تھکتے ہی نہیں ہے. اسٹائل ہوگا ایسے آ کے وہ اصل میں آپ سے ملنا تھا, راشن چاہیے تھا, بول لے زور سے بھائی راشن چاہیے تھا, حالات خراب چل رہے ہیں یار. اب بھائی ابھی تو نے پکوڑے کھائے ہیں, افطاری کی ہے, ابھی تو تجھ میں جان ہے نا, ابھی تو بھوکا نہیں ہے, تو ابھی تو زور سے بول لے بھائی, زور سے بولو بھائی ابھی تو میرا پیٹ بھرا ہوا ہے. لیکن مفتی صاحب میرا ہمیشہ ایسے پیٹ نہیں بھرتا, بسا اوقات میرے گھر میں روٹی, ابھی تو میرا پیٹ بھرا ہوا ہے, تو ابھی پکوڑے کھائے ہیں, مسجد میں افطاری کی ہے, ہمیں پتا ہے اس نے, صحیح ہے نا, خوب تسلی سے کھا پی کے پھر ایک دم ایسا مرجھا جائے گا یوں کر کے نا, ایسے کہ اسٹائل ان کا ایسے ہوتا ہے کہ سامنے والا بھی لپٹ کے ان سے رونا شروع کر دے, یار بس میرے سامنے یہ. پھر وہ منہ قریب کرو تو جو ڈکار پکوڑے کی آتی ہے نا اس سے پتہ چلتا ہے کہ یہ خوب تسلی کے ساتھ کھا کے بیٹھا ہوا ہے. تو ایسے لوگ جو آپ کو الو بنا بنا کے پیسہ نکلوا رہے ہوں, ان کے ساتھ نرم لہجہ, جو بولے پتلی گلی سے نکلو. ہاں مستحقین ہیں تو ان کو قرآن کیا کہہ رہا ہے, قل لہم قولا میسورا, اچھی بات کیا کرو, ان کو جھڑکو نہیں. اللہ نے تمہیں دولت دی ہے تو تکبر مت کرو, ہر ایک کے پاس نہیں ہے, ہر ایک کے پاس یہ نعمتیں نہیں ہیں. کتنے لوگ کھانے کو روٹی نہیں ہے, کتنے لوگوں کے پاس علاج کے پیسے نہیں ہیں, قسم پرسی میں زندگی گزار رہے ہیں. اللہ نے تمہیں دولت دے دی تو لا تصعر خدک للناس, غربا اور مساکین سے اپنے رخسار کو مت موڑنا, خیال کرنا ان کا. جیسے قارون کو موسیٰ علیہ السلام نے کہا نا کہ اللہ نے تجھ پر احسان کیا تو اب ان مساکین پر احسان کر, اس نے کہا میں نے اپنی محنت سے کمایا. یہ بہت بڑا کبر ہے, تکبر ہے. اور یہ بھی پھر حکم دیا, آخری آیت پھر اس کے بعد آئندہ کل بیان کریں گے انشاءاللہ, وقت بہت ہو گیا ہے. فرمایا کہ ولا تجعل يدك مغلولة الى عنقك ولا تبسطها كل البسط, فرمایا نہ تو اتنا اڑانا شروع کر دو پیسہ کہ کل خود لوگوں سے بھیک مانگنے کی نوبت آئے, اور نہ اپنے ہاتھ گردن سے باندھ لو, نیمو نچوڑ بن جاؤ کہ لوگوں کو پتا ہے کہ پیسے پہ سانپ بن کے بیٹھا ہوا ہے, کبھی کسی رشتہ دار کے کام بھی نہیں آیا, نہ کبھی مسجد کے ڈبے میں چندہ ڈالا, نہ کبھی کسی مدرسے میں پیسے دینے کی توفیق ہوئی, اور نہ کبھی کسی غریب کو کھانا کھلاتے ہوئے پکڑا گیا. ایسے ایسے مارکیٹ میں نے بہت دیکھے ہیں, ہر طرح کے دیکھے ہیں, سیٹھ بھی دیکھے ہیں ایسا اڑاتے ہیں پیسہ, اور کنجوس بھی دیکھے ہیں. تو اللہ فرماتے ہیں اتنے کنجوس مت بنو, وابتغی بین ذلک سبیلا, میانہ روی اختیار کرو, اپنے لیے بھی, بیوی بچوں کے لیے بھی, اور جو جہاں اور قوم کے لیے بھی, غربا کے لیے بھی, مساکین کے لیے بھی, مسجد کے لیے بھی, مدرسوں کے لیے بھی, دین کی تبلیغ کے لیے بھی, ہر جگہ کچھ نہ کچھ خرچ کرتے رہا کرو, اعتدال کے ساتھ, میانہ روی کے ساتھ. اور یہی میانہ روی اللہ کو پسند ہے. لیکن اتنا نہ اڑا دو کہ کل دوسروں سے خود بھیک مانگنی پڑے.
سمجھ رہے ہیں؟ یہ بہت اہم احکام ہیں، باقی پھر کل بیان کروں گا، وقت بہت زیادہ ہو گیا ہے. اللہ تعالیٰ سمجھنے کی، عمل کی توفیق عطا فرمائے.